بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا يبعث كل عبد على ما مات عليه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يغفر لشهيد كل ذنب إلا الدين لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الجملۃ الفعلیہ، یعنی جملہ فعلیہ کی مشق جن احادیث سے ہوتی ہے وہ احادیثیں لائی جا رہی ہیں، اور وہ حدیثیں جو ہے، پہلی حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. کاد یکود کودن کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، اور فقر کے معنی آتے ہیں تنگ دستی. اس کی جمع ہے فقر، فقرن کی جمع ہے فقرن. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے کہ تنگ دستی کفر تک پہنچا دے. قریب ہے کہ تنگ دستی کفر تک پہنچا دے. حدیث کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جن فقراء اور تنگ دست اور مفلس لوگوں کے اندر فاقے کو اور تنگ دستی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ اس پر راضی نہیں ہوتے، تو وہ اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی نہیں ہوتے. اور جب اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے تو شکوے کرتے ہیں، اور جب شکوے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. بعض تو بھیک مانگنے لگتے ہیں، اور بعض تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں. اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں جب کمپیئر کرتے ہیں، وہ ان کا آپس میں تقابل کرتے ہیں، تو اس وقت اکثر مسلمان جو ہیں وہ تنگ دست نظر آتے ہیں، اور اکثر کافر جو ہیں وہ خوشحال نظر آتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے ان کو دیکھ کر یہ بھی کفر اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے آدمی کو مال جو ہے اس میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بچا کر رکھنا چاہیے. یعنی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جن سے آدمی کے اندر تنگ دستی آ جائے، فضول خرچی ہے. اور اسی طرح سے کاہل نہیں بننا چاہیے، آدمی کو کمانا چاہیے. جب کمائے گا تبھی تو آئے گا، جب کمائے گا نہیں تو فقیر اور محتاج اور قلاش ہو جائے گا. جیسے اکثر آج کل ہمارے نوجوانوں میں کہالت آ گئی ہے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے، اور اس کے لیے پھر وہ بینک کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے قرضے، سودی قرضے حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے. اور پھر ان قرضوں کو ادا نہیں کرتے، پھر بینک والے آتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں، ان کے مکانات سیل کر دیتے ہیں. تو اس کا شروع سے علاج یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا کمانے کا اور محنت کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور تیسرے جو ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. اللہ جس حال میں بھی آدمی کو رکھے اس پر راضی ہونا چاہیے، اس پر چڑھنا نہیں چاہیے، اس کا مخالف نہیں بننا چاہیے. تو حدیث کا ترجمہ ہے قریب ہے کہ تنگ دستی کفر تک پہنچا دے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. بعث یبعث، بعث یبعث کے معنی آتے ہیں بھیجنا. بعث یبعث کے معنی آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھیجنا. بعث یبعث کے معنی کیا آتے ہیں؟ بھیجنا، با کے صلے کے ساتھ. اور جب اس کا صلہ میت آ جائے، میت، یبعث المیت، اس کے بعد میت آ جائے، تو اس کا ترجمہ جیسے کہ اس حدیث میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا
جس حالت پر اس کا انتقال ہوا ہے. ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کا انتقال ہوا ہے. تو یعنی کہ آدمی اگر اچھی نیکی کی تقوی کی زندگی گزارے گا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا، اور اگر کفر و فسق کی زندگی گزارے گا تو کفر اور فسق ہی میں اس کی موت آئے گی. اگر ذکر کی اور اللہ سے لو لگانے اور فکر کی زندگی گزارے گا تو اسی حالت میں اس کی موت بھی آئے گی. یہ ہے حدیث کا مطلب. تو ترجمہ ہے اٹھایا جائے گا ہر بندے کو اس حالت پر جس حالت پر وہ مرا ہے. مات یموت موتن باب نصر ینصر سے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کافی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ بیان کرے ہر سنی سنائی بات کو، کہ وہ بیان کرے ہر سنی سنائی بات کو. کافی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ بیان کرے ہر سنی سنائی بات کو. تو یہ کذبن کے معنی کذب یکذب کے معنی آتے ہیں جھوٹ بولنا، اور تکذیب کے معنی اگر باب تفعیل میں اس کو لے جاؤ گے تو اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا. اور حدث یحدث کے معنی آتے ہیں روایت بیان کرنا، روایت نقل کرنا، یہ بھی باب تفعیل سے ہے. یغفر لشہید کل ذنب الا الدین. معاف کیا جاتا ہے شہید کا ہر گناہ قرضے کے سوا. معاف کیا جاتا ہے شہید کا ہر گناہ قرضے کے سوا. تو غفر یغفر باب ضرب یضرب سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں ڈھانپنا. کیا آتے ہیں؟ ڈھانپنا. اور لہ الذنب جب اس کا صلہ لگے گا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ معاف کرنا، گناہ معاف کرنا. تو اس کا مقصد، اس کا ترجمہ ہے معاف کیا جاتا ہے شہید کے ہر گناہ کو قرضے کے سوا. معاف کیا جاتا ہے شہید کے ہر گناہ کو قرضے کے سوا. تو یہ جو ہے یہ شہید کے قرضے کو معاف نہیں کیا جاتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرضے والے کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار فرما دیا تھا، جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا. پھر ایک نے ذمہ لے لیا کہ میں اس کے قرضے کو ادا کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ شہید مراد ہے جو خشکی میں شہید ہوا ہو، جو خشکی میں شہید ہوا ہو، اور سمندر میں جو اللہ کی راہ میں لڑتے اور اللہ کے حکم کے مطابق لڑتے لڑتے سمندر میں شہید ہوا، اس کا قرض بھی معاف ہو جاتا ہے. یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا ایک قول اس کی شرح میں نقل کیا ہے. مولانا محمد حسن صاحب نے یہ جو ہے اس کا جو ہے یہ شرح نقل کی ہے، اور شرح میں یہ لکھا ہے انہوں نے. تو لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم. دینار یہ جو ہے چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، سونے کے سکے کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے دراہم. اور درہم یہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اس کی آتی ہے دنانیر. اور درہم یہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے دراہم. اور لعن یلعن کے معنی آتے ہیں لعنت کرنا، گالی دینا، دور کرنا، دھدکارنا. تو لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم. رحمت سے دور کیا گیا ہے دینار کا بندہ، اور رحمت سے دور کیا گیا ہے درہم کا بندہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کمانے میں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور حرام اور حلال کو جمع کر لیتا ہے، بٹور لیتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. باقی جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نہ تو جنت میں لے جائے گی اور نہ تو جنت میں لے جائے گی، اور نہ تو جہنم میں لے جائے گی اور نہ جنت سے روکے گی. نہ تو جہنم میں لے جائے گا نہ جنت سے روکے گی. جائز طریقے میں آپ کر سکتے ہو، مفہوم یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. تو البتہ جو غلط طریقے سے کرے گا تو اس کی جو ہے غلط خواہشات کا کیا کریں گی، اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گی. تو اس کا ترجمہ ہے حدیث کا
ملعون ہے، دینار ملعون اللہ کی رحمت سے دور ہے، دینار کا غلام اور درہم کا غلام۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، حجب یحجب حجبا، اس کے معنی آتے ہیں ڈانپنا، شہوات خواہش، یہ شہوتن کی جمع ہے، مکارہ مکرہن کی جمع ہے، مکارہ مکرہ کی جمع ہے، اس کی معنی آتے ہیں ناپسندیدہ چیزیں، کیا؟ ناپسندیدہ چیزیں۔ تو ڈانپ دیا گیا ہے جہنم کو خواہشات کے ذریعے سے، اور ڈانپ دیا گیا ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے۔ ڈانپ دیا گیا ہے جہنم کو شہوات کے ذریعے سے، اور ڈانپ دیا گیا ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے۔ یعنی پسندیدہ چیزوں کے کیا مطلب ہے کہ گناہوں میں جو آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، عارضی لذت، تو آدمی جب اپنی خواہشوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کرتا، تو اس کو وقتی طور پر ایک مزہ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کرتے کرتے یہ چیزیں اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں، جہنم میں داخل کر۔ اسی طرح عبادت پر پابندی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، حلال کھانا، کسی کے حق کو نہ دبانا، اور عبادت کرنے میں جو آدمی کو مشقت ہوتی ہے، یہ مشقت وقتی طور سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ مشقتیں برداشت کرتے کرتے آدمی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کا ایک دنیا میں انعام یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نیکی کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے؟ آسان کر دیں۔ تو ڈانپ دیا گیا ہے آگ کو شہوتوں کے خواہشوں کے ذریعے سے، اور ڈانپ دیا گیا ہے جنت کو کس کا؟ ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔